السلام علیکم۔ آج کی کلاس میں آپ سب کا خیر مقدم ہے۔ جیسا کہ آپ کی اسکرین پر عیاں ہے قصیدہ نگاری، آج ہم اسی پر بات کریں گے۔ قصیدہ نگاری کے لغوی معنی گاڑا یا غلیظ مغز ہیں۔ اصطلاحی معنی اگر ہم دیکھیں، کسی کی تعریف یا ہجو، قسم تمہید، خطابیہ یعنی اجزائی ترکیب اس کی کیا کیا ہیں، تمہید، گریز، مدح اور دعا۔ تو قصیدہ نگاری جو ہے یہ دراصل عربی زبان کا لفظ ہے۔ لغت میں قصیدہ سے مراد، جو کہ میں نے آپ کو بتایا، گاڑا یا غلیظ مغز ہے۔ بعضوں کے نزدیک اس کا مدح قصد ہے۔ شاعری کی اصطلاح میں قصیدہ اس صنف کو کہتے ہیں جس میں کسی کی تعریف یا ہجو لکھی جائے۔ مدح قصیدہ میں کسی شخص یا من پسند اشیاء یا بادشاہ، امیر، رئیس، اہل فن، بزرگ یا اپنے گاؤں یا ملک وغیرہ کی تعریف کی جاتی ہے۔ اس صنف سخن میں نہ صرف کسی خاص موضوع پر بحث کی جاتی ہے بلکہ قصیدہ گو شعراء مختلف موضوعات پر اظہار خیال کرتے ہیں۔ مثلاً اس صنف میں مدح، ذم، نصیحت موضوعات، مختلف کیفیات و حالات، تعریف بہار، شکایت روزگار وغیرہ جیسے مضامین بڑی دھوم دھام کے ساتھ بیان کیے جاتے ہیں، جس سے شاعر کا زور طبیعت معلوم ہوتا ہے۔ قصیدہ گو شعراء قدرتی مناظر کی خوب بیان کرتے وقت نازک تشبیہات اور استعارات کا استعمال کر کے اپنے تخیل پر پرواز کا مظاہرہ کرتے ہیں۔ شعراء نے اپنے قصیدہ کی تشبیہ میں طرح طرح کے فطری مناظر کو پیش کرنے کے لیے دلچسپ تشبیہات اور استعارات کا استعمال کیا ہے۔ قصیدہ اپنی اصل کے اعتبار سے عربی کی شعرۂ آفاق صنف سخن ہے۔ قلی قطب شاہ نے اردو میں قصیدہ نگاری کی بنیاد ڈالی۔ انہوں نے قصیدہ کو ممتاز صنف سخن کی حیثیت سے اپنایا اور اسے مبالغہ آمیز مدح سرائی کا آلہ نہیں بنایا۔ باغ محمد شاہی اور بستند قلی قطب شاہ کے شہرت یافتہ قصیدے ہیں۔ قطب شاہی دور کے شعراء میں گواسی کا نام قابل ذکر ہے، جنہوں نے باقاعدہ درباری قصائد لکھے۔ ان کے یہاں قصیدہ نگاری کا فطری مزاج پایا جاتا ہے اور یہ قصیدے زور بیان کا بہترین نمونے ہیں۔ گواسی کی کلیات میں 35 قصیدے ملتے ہیں۔ گولکنڈ اور بیجاپور کے سلاطین شعر و ادب سے فطری دلچسپی رکھتے تھے۔ یہی وجہ کہ اس دور میں شاعری نے خاص ترقی کی۔ بیجاپور کے علی عادل شاہ نے شعر گوئی میں اچھی شہرت پائی۔ ان کے 6 قصیدے ملتے ہیں، جن میں 4 مذہبی اور 2 وصفی ہیں۔ اسی دور میں نصرتی نے قصیدہ گوئی پر طبع آزمائی کی
وہ پہلے شاعر ہیں جنہوں نے صنفی قصیدہ کو صحیح طریقے سے برتا اور کل 12 قصیدے لکھے۔ انہوں نے اپنے اکثر قصیدوں میں زمانے کے سیاسی حالات پر روشنی ڈالی، یعنی زمانے کے سیاسی حالات پر انہوں نے زیادہ زور دیا۔ قلعہ پنانا اس سلسلے میں ان کا مشہور قصیدہ ہے۔ اردو کے سب سے مشہور قصیدہ لکھنے والے مرزا سودا دہلوی ہیں، یعنی جو سب سے زیادہ مشہور قصیدہ نگار ہیں وہ مرزا سودا دہلوی ہیں۔ انہوں نے قصیدے بکثرت لکھے جن میں حمد و نعت، مدح، ہجو، شعر و آشوب سبھی کچھ ہے۔ زور بیان، شوکت الفاظ، مضمون آفرینی اور واقعہ نگاری، دلچسپ گریز اور جوش بدرج احسان موجود ہے۔ سودا کے بعد مصفی اور انشا نے بھی قصیدے لکھے، مگر سودا کے قصائد پر کوئی اضافہ نہیں کیا۔ ذوق کے قصائد یعنی قصیدے بھی شاندار اور مکمل ہیں، لیکن کسی قدر واقعہ نگاری کی کمی ہے۔ مومن اور غالب نے بھی قصیدے لکھے ہیں۔ غالب نے قصیدوں کو نئے انداز میں ظرافت کی چاشنی سے نہایت دلچسپ بنا دیا ہے۔ لکھنؤ اسکول کے قصیدہ گو شعراء میں منیر شکوہ آبادی، امیر مینائی اور جلال لکھنوی خاص مرتبہ رکھتے ہیں۔ ان سب کے قصائد یعنی قصیدے جو کثرت سے ہیں مکمل و باہم و جو لائق ستائش ہے، یعنی ان کو زیادہ پسند کیا جاتا ہے۔ داغ دہلوی نے بھی قصیدے لکھے، اگرچہ ان کے یہاں مبالغہ اور بلند آہنگی نہیں ہے، تاہم بعض قصائد عمدہ ہیں۔ اسی زمانے میں محسن کاکروی نے مذہبی قصیدے لکھنے میں نام پیدا کیا اور قابل تعریف قصیدے لکھے۔ 20ویں صدی میں یعنی 19ویں صدی کے آخر میں قصیدہ گوئی کا رواج تقریباً ختم ہو گیا۔ بعض شعراء مختلف مثلاً عزیز لکھنوی، نجم اکبر آبادی نے علماء کرام کی شان میں قصیدے لکھے، لیکن ان میں قصیدے کی خوبیاں کم اور عقیدت مندی کی شان زیادہ ہے۔ عزیز لکھنوی کے بعد قصیدہ طویل اور پرشکوہ ہے اور جدت طرازی ان کا طرحِ امتیاز ہیں۔ تو یہ تھی قصیدہ نگاری کے متعلق میں نے آپ کو کچھ جانکاری دی۔ تو اب ہم انشاءاللہ ہمارے اس سبق میں ہمارے پاس 2 قصیدے ہیں جو ہمیں پڑھنے ہیں۔ تو انشاءاللہ اگلی کلاس میں ہم انشاءاللہ ان قصیدوں کا مطالعہ کریں گے۔ تب تک کے لیے دیجیے اجازت۔ اللہ نگہبان۔ السلام علیکم۔